بخاری شریف کی ایک روایت ہے، ایک یتیم بچہ تھا، وہ اپنی زمین کی کچھ چار دیواری بنا رہا تھا، تو اب اس دوران ایک درخت بیچ میں ایسا آڑے آ جاتا ہے کہ وہ اگر درخت کو، جس آدمی کا درخت ہے اس سے کہتا ہے کہ اس کو ہٹا لو یا مجھے بیچ دو یا مجھے ہی دے دو تحفے میں، تین آپشن رکھے، مجھے بیچ دیں، کہا نہیں میں نہیں بیچوں گا، کہا ویسے ہی دے دو، کہا نہیں، کہا آپ ہٹا لو میری دیوار سیدھی ہو جائے گی تو میرا کام بن جائے گا۔ اس آدمی نے کہا مجھے تینوں آپشن نہیں۔ اب یہ یتیم بچہ یہ حضور اسلام کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان کو یہ کہا اور یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، میری یہ دیوار بن جائے گی تو میری زمین پر ایک طرح کا میرا قبضہ ہوگا، میری محفوظ ہو جائے گی زمین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا کہ تو اس کو بیچ دے یا اس کو ہٹا لے یا کچھ کر لے، یہ تینوں آپشن دے رہا ہے، مان لے کوئی آپشن۔ وہ ابھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو یہی درخت اسے دے دیتا ہے یا ہٹا لیتا ہے تو حضور السلام نے اسے جنت کی بشارت دی کہ جنت میں تجھے درخت میں مصطفیٰ عطا فرماتا ہوں، اس کو ہٹا۔ اب کبھی کبھی جب حضور یہ فرماتے تھے نا، صحابہ میں سے، احباب میں سے، تو وہ پوچھ بھی لیتے تھے کہ یہ آپ کا حکم ہے یا ہم اپنی مرضی پر ہیں؟ ایک تو ایک حکم ہو گیا تو اس کے بعد تو کوئی رائے نہیں کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا۔ اب یہی جنگی معاملات میں بھی کئی جگہوں پہ حضور اسلام سے جب صحابہ کرام علیہ رضوان پوچھتے کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے یا آپ نے ویسے فرمایا ہے، تو حضور اسلام ان کے مشورے پر عمل بھی کرتے تھے اور کہتے ٹھیک ہے جیسے تم کہہ رہے ہو کہ اگر یہ جگہ مناسب نہیں تو اس جگہ پہ چلے جاتے۔ تو اب انہوں نے بھی ایسے ہی سوال کر لیا، آپ نے فرمایا تیری رائے پر ہے، خود ہی سمجھ، اگر چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو نہیں۔ تو جب آپ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تو اب اس شخص نے کہا کہ میں تو نہیں ہٹاتا یہ درخت۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سن رہے تھے، حضور سے اجازت لیتے ہیں کہ اگر میں یہ درخت ہٹوا دوں کسی طرح تو مجھے بھی جنت میں وہی درخت ملے گا جو آپ ہی نے عطا فرمانا، مجھے بھی ملے گا۔ آپ نے فرمایا کہ ابو دحدہ راضی کر لے، دیکھ کیسے راضی ہوتا ہے، اگر یہ راضی ہوتا ہے تو ٹھیک ہے کر لے تو اسی طرح۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آدمی کو سائڈ پر لے کر گئے، کہتے ہیں مجھے جانتے ہو؟ کہ بالکل۔ کہ مدینے میں میرا باغ دیکھا ہے؟ کہ سب سے بڑا باغ ہی آپ کا ہے، 600 درخت اس میں موجود ہیں۔ حضرت ابو دحدہ کہتے ہیں یہ ایک درخت مجھے دے دو، میں 600 درختوں والا باغ تمہیں دیتا ہوں۔ 600 درختوں کا باغ، کیوں؟ کہ اس کے بدلے میں حضور جنت میں جو مجھے درخت دے رہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا بھائی مجمع میں آ کے بات کرو، آؤ سب دے، بہت اتنا بڑا سودا کر رہے ہو، 600 درخت دے رہے ہو۔ حضرت ابو دحدہ نے 600 درخت کے بدلے میں وہ ایک درخت لے لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بشارت مل گئی کہ اللہ جنت میں ابو دحدہ کو درخت عطا فرما، اور ابو دحدہ کے گھر والوں کے لیے بھی دعائیں مل گئی۔ اب حضرت ابو دحدہ اس کو لے کر جاتے ہیں اور اپنی زوجہ کو کہتے ہیں، پہلے کے لوگ باغوں میں رہا کرتے تھے، اب بھی جب فصل پھل اترتی تو لوگ اپنے وہیں کچھ دنوں کے لیے اسٹے کر لیتے ہیں۔ وہ اپنی بیوی کو کہتے ہیں ام دحدہ باہر آ جاؤ، اب یہ باغ ہمارا نہیں رہا۔ اچھا وہ سمجھدار وہ کہنے لگی کہ ابو دحدہ اتنے بڑے تاجر آدمی ہیں، کوئی ایسا سودا تھوڑی کیا ہوگا، سوچ سمجھ کے کیا ہوگا۔ باہر آتی ہیں تو بچوں کے ہاتھوں میں کھجوریں، تو حضرت ابو دحدہ نے وہ کھجوریں بھی پکڑی اور کہا کہ یہ کھجوریں بھی اب ہماری نہیں ہیں، یہ جن کو دے دیا درخت یہ باغ یہ سب انہیں کا ہے۔ ام دحدہ راستے میں پوچھتی ہیں ابو دحدہ یہ کیا سودا کیا ہے، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ تو حضرت ابو دحدہ کہتے ہیں میں نے یہ سارا باغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یہ سودا کیا ہے کہ یہ ہمارا پورا باغ جائے گا اور حضور ہمیں جنت میں درخت عطا فرما رکھے گا۔ تو بیوی بھی کتنی سمجھدار کہتی بہت اچھا فیصلہ کیا ہے آپ نے۔ یعنی آج کل اگر کوئی نیکی کرنا بعض چاہتا بھی ہے تو کبھی بھائی رکاوٹ بن جاتے ہیں، کبھی گھر والے بن جاتے ہیں، کبھی ماں باپ، اور ماں باپ کرنا چاہیں تو اولادیں رکاوٹ بن جاتی ہیں، بعض اوقات بیویاں بچے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اور وہ وجہ کیا بنتی ہیں؟ الشیطان یعدکم الفقر، کہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے۔
یعنی آدمی کے پاس سب کچھ ہے پھر بھی کہتا ہے غریب ہو جائے گا، کل کو کچھ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا، اگر یہ نیکی کام میں خرچ کرے گا تو یوں کچھ ہو جائے گا، یہ خرچ کرے گا تو آگے غریب بن جائے گا، اولاد غریب تمہاری بن جائے گی۔ یہ شیطان ہمیں فقر کے اندر خوف دلاتا ہے، ڈراتا ہے ہمیں، لیکن رب تعالیٰ کی جو بشارتیں ہیں کہ تم دو گے تو اللہ کتنا بڑھا کر تمہیں اس کا عطا فرمائے گا۔ اور یہ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھوں میں گئے اللہ کے دستے قدرت میں اس سے بہتر ہے۔ جو رب جس نے پہلے دیا ہے اب بھی دینے پر قادر ہے، وہ رب دینے پر قادر گئے، لیکن کبھی بھی دل کے اندر یہ خوف پیدا نہ کرے کہ جو شیطان کی ڈیوٹی گویا کہ لگی ہوئی ہے کہ وہ ڈراتا ہے لوگوں کو، فقر اور غربت اس کا خوف دلاتا رہتا ہے، اور یہی مایوسیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان خرچ کرنے سے رک جاتا ہے۔ میں نے کہا صحابہ کی یہ پہلی ترجیح کہ جنت کی بشارت، جنت میں گھر کی بشارت، درخت کی بشارت، وہ کہتے سب سے پہلے ہم اس کی طرف سبقت کریں، اور یہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بشارت مل جائے تو پھر ایمان پر خاتمے کی بھی بشارت مل جائے گی۔